تعلیم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ما آت اللہ عالما علما الا اخذ علیہ من المیثاق ما اخذ علی النبیین، ابو نعیم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عالم کو علم عطا کیا ہے تو اس سے وہ عہد بھی لے لیا ہے جو اس نے انبیاء کرام سے لیا تھا۔ بخاری اور مسلم اور احمد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو اللہ ہدایت دے دے تو وہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ فیلمی مسند الفردوس کی حدیث ہے۔ جو شخص لوگوں کو سکھلانے کے لیے علم حاصل کرے تو اس کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ابو العباس ذہبی کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عابدین اور مجاہدین سے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علماء عرض کریں گے کہ اے اللہ، انہوں نے علم کے طفیل عبادت کی اور جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم تو میرے نزدیک ملائکہ کی طرح ہو، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر وہ سفارش کریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ اعزاز و اکرام اس علم کی وجہ سے ہوگا جو تعلیم کے ذریعے دوسروں تک پہنچے، اس علم کی وجہ سے نہیں جو اسی شخص کے ساتھ رہے، کسی دوسرے کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو علم دے کر چھین نہیں لیتا بلکہ وہ علماء کے مرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی عالم مرتا ہے اس کا علم اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جاہل سرداروں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہتا۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ بغیر واقفیت کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے۔ جو شخص علم حاصل کرے اور پھر اسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام پہنائے گا، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ بہترین عطیہ اور بہترین ہدیہ وہ کلمہ حکمت ہے جسے تو سنے اور یاد کرے اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کے پاس سکھلانے کے لیے لے جائے تو تیرا یہ عمل 1 برس کی عبادت کے برابر ہوگا۔ ترجمہ: دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر اللہ کا ذکر ملعون نہیں، اور نہ وہ شخص ملعون ہے جو ذکر اللہ کے قریب ہے، چاہے معلم ہو کر یا متعلم ہو کر۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے، تمام آسمانوں اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں، اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی بات سکھلاتا ہے۔ ابن عبد البر اور ابو نعیم کی حدیث ہے۔ مسلمان اپنے بھائی کو اس بہترین بات سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو اس تک پہنچی ہو اور وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے۔ ابن المبارک، کتاب الزہد والرقائق۔ وہ کلمہ خیر جو مومن سنتا ہے، اسے دوسروں کو سکھلاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو 2 مجلسیں دیکھیں۔ ایک مجلس میں لوگ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور اس کی طرف متوجہ تھے، دوسری مجلس میں لوگ پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ تو دعائیں کر رہے ہیں، اگر وہ چاہے ان کو دے اور چاہے تو نہ دے، اور یہ لوگ تعلیم دے رہے ہیں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر ان کی طرف پلٹے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ نے مجھے ہدایت و علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس بہت سی بارش کی ہے جو کسی زمین پر برسے، اس زمین کا ایک ٹکڑا پانی جذب کر لے اور بہت سا گھاس پھوس اگائے، اس کا دوسرا ٹکڑا پانی روک لے اور اس کے ذریعے اللہ لوگوں کو نفع پہنچائے کہ وہ اس سے پئیں پلائیں اور کھیتیوں کو سیراب کریں، اور ایک ٹکڑا ایسا ہو کہ نہ وہ پانی جمع کرے اور نہ گھاس اگائے۔ اس حدیث میں پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم سے نفع حاصل کریں، اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم سے خود بھی نفع حاصل کریں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں۔ تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو دونوں باتوں سے محروم ہو۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ جب ابن آدم یعنی انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں سے منقطع نہیں ہوتا: ایک اس علم سے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، ایک صدقہ جاریہ سے، اور ایک صالح اولاد سے جو اس کے لیے خیر کی دعا کرے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ ترمذی، مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے خیر پر عمل کرنے والا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حسد یعنی غبطہ صرف 2 ہی شخصوں پر ہونا چاہیے: ایک ایسے شخص پر جسے اللہ نے حکمت عطا کی ہو اور اس کے بموجب وہ عمل کرتا ہو اور لوگوں کو سکھلاتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو پھر اسے راہ خیر میں لٹانے پر مسلط کر دیا ہو۔ ابن عبد البر، ابن سنی اور ابو نعیم کی حدیث ہے۔ میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کے بندوں کو سکھلاتے ہیں۔